الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین اپنے ٹاپک کے ساتھ مینٹل ہیلتھ ان دا لائٹ آف اسلامک ریسورسز، جس کو اردو میں دماغی صحت اسلام کی نگاہ میں، اور جس کا فارسی عنوان بہداشت روانی یا سلامت روان از نگاہ اسلام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے سلسلہ درس کا آخری 15واں لیکچر ہے. اس سے پہلے والے درس میں ہم نے ڈسکس کیا امپلائمنٹ، نوکری یا سیلف امپلائمنٹ یا تجارت یا کسی بھی قسم کے مشغلے کو. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیے شرائط اقتصادی اور فقر کہ یہ کیسے ہماری زندگیوں میں دماغی صحت پر اثرات مثبت یا منفی ڈالتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے مائگریشن یا مہاجرت یا ہجرت کرنے کو ڈسکس کیا کہ اس کو بھی آسانی سے نہیں لینا ہے. یہ مائگریشن کرنا خود انسان کی دماغی صحت پر گہرے اثر ڈالتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے عوامل کلامی و عوامل غیر کلامی کو آپ کی خدمت میں مثالوں کے ساتھ پیش کیا. آج کے اس آخری درس میں ہم ڈسکس کریں گے ٹیکنالوجی اور میڈیا کے اثرات منفی و مثبت کہ ہماری زندگیوں میں، ہماری ذہنی سلامتی میں، ہماری دماغی صحت میں ٹیکنالوجی اور میڈیا کا کیا کردار ہے. ٹیکنالوجی جس کو آپ اس میں کہہ لیں صنعت، انڈسٹری یا کوئی بھی ایسا، دیکھیں ٹیکنالوجی کی تعریف میں جتنی بھی تعریفیں ہم نے سنی ہیں، اس کو اگر ایک جگہ جمع کریں تو اس کا ایک حاصل ہمارے پاس آتا ہے، اور وہ یہ کہ ٹیکنالوجی یعنی سائنسی علوم کا مجموعہ ہے. سائنسی علوم کا مجموعہ ہے جس کے ذریعے کوئی افزار، کوئی ایکوپمنٹ بنایا جائے یا لوگوں کو اس کی خدمات فراہم کی جائے یعنی سروس دی جائے. اس میں بہت ساری روش ہیں، بہت سارے پروسیسنگ ہیں، فزیکل الیکٹریکل پروسیسنگ ہیں. وہ ساری چیزیں اسی ٹیکنالوجی کے اندر آتی ہیں. اور ٹیکنالوجی کی مثالیں دینا ضروری نہیں ہے، آپ سب واقف ہے کہ ٹیکنالوجی کسے کہتے ہیں. یعنی وہی کام جو وقت کا بچانا، کم عرصے میں اس کو انجام دینا، یعنی وہی کام جو انسانی نیرو یا انسانی نفری انجام دیتی تھی، اب اس کی بجائے ایک انسان ہے جو ایک مشین کو کنٹرول کر رہا ہے اور وہ کام سارے مشین انجام دے رہی ہے. یہ بھی ایک ٹیکنالوجی کی قسم ہے. ٹیکنالوجی کے مثبت اثرات سے میں اور آپ اچھی طرح واقف ہیں. اس کی طرف ڈسکس کرنے کی ہمیں یا ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے مثبت اور پازیٹیو اثرات ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں. یعنی مختلف مشینوں کے ذریعے انسان کو خدمتیں پہنچانا، مشکلوں کو حل کرنا، انسان کے ضروریات کو پورا کرنا. یا مثال کے طور پہ کووڈ-19 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کورونا میں تعلیمی سلسلہ جاری رہنا، تعلیم و تربیت میں میڈیا کا کردار یعنی یہی میڈیا خود ایک ٹیکنالوجی ہے. جب یہ ٹیکنالوجی ہمارے اس میں آئی ہے، ہماری زندگیوں میں آئی ہے، تو اس نے ہمارے کاموں کو آسان کیا ہے. یہ اس کے مثبت اثرات میں سے ہیں کہ جس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے منفی اثرات اس کے مثبت اثرات سے کافی زیادہ ہیں، کیونکہ اس کے منفی اثرات انسان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیت سے نزدیک ہے، یعنی ان کو تھریٹ کرتے ہیں، ان کے لیے ضرر کا باعث بنتے ہیں. یعنی یہی ٹیکنالوجی کے منفی اثرات ہم ڈسکس کریں گے. اس ٹیکنالوجی کے منفی اثرات میں ہم ڈسکس کریں گے 3 طرح کے مسئلے. یعنی یہی صنعتیں، یہی انڈسٹریاں، یہی کارخانے یا ٹیکنالوجی، اس کی 3 پیراؤں سے ڈسکس کریں گے. ایک ہے اس کا ماحول کی آلودگی. ماحول کی آلودگی میں 3 چیزوں کو ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد ہے دماغی بیماریوں کا بڑھنا، نفسیاتی بیماریوں کی افزائش، سائیکولوجیکل پرابلمز یا سائیکولوجیکل ڈیزیزز کا انکریز ہونا. اور تیسرا ہے بیکاری یعنی ان امپلائمنٹ. اس کو ہم ٹیکنالوجی کے اندر ڈسکس کریں گے بہت ہی شارٹلی اور بریفلی. یہاں پر سب سے پہلے ہے ماحول کی آلودگی. کہ ماحول کی آلودگی کے بارے میں ہم اتنا بتا دیں کہ یہاں پر جو محققان یا جو دانشمندان، وہ سائنٹسٹ جو نیچر کو
بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جن کے نزدیک انسان اور نیچر اہمیت کا حامل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ماحول کی آلودگی میں آلودگی ہوا مہم ترین وجہ ہے ہماری ٹیکنالوجی سے مخالفت کرنے کی. یعنی وہ کہتے ہیں یہی آلودگی ہوا ہمارے لیے بس ہے کہ ہم مخالفت کرتے ہیں ان کارخانوں سے، کیمیکل سے، ٹیکنالوجی سے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی یا یہ کارخانے، یہ انڈسٹریاں یا یہ صنعتیں جو مواد، جو دھواں زہریلا کیمیکل سے بھرا ہوا ہوا میں پخش کرتے ہیں، منتشر کرتے ہیں، اس کے انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت پر بہت برے اثرات رونما ہوتے ہیں. یعنی تحقیقات کے مطابق کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کارخانوں سے یا کارخانوں کے اعتراف میں زندگی گزار رہے ہیں، حتیٰ یہاں تک گزارشات اپنی پیش کی ہیں کہ 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ان کارخانوں اور ان انڈسٹری کے بیچ میں اور یہ شہری آبادی کے بیچ میں، مگر پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ اس کے اثرات 10 کلومیٹر تک انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو خطرناک ترین کیا ہے کہ ان فیکٹریز کے اعتراف میں زندگی گزارنا کتنا خطروں کا حامل ہوگا. یعنی اس کے بارے میں یہ بیماریاں، تنفسی بیماریاں، کیونکہ دیکھیے ہوا کی آلودگی جب کیمیکلز یا دھواں یا اور بہت سارے مواد، زہریلے مواد جب ہوا میں منتشر ہوتے ہیں، پراگندے ہوتے ہیں، تو انسان جو ہے جب اس کو استنشاق کرتا ہے، جب اپنے حلق کے ذریعے، منہ کے ذریعے اس کو استنشاق کرتا ہے اور اس کو انہیل کرتا ہے، تو اس کے اثرات اس کی بدن پر اور اس کے دماغ پر، ذہن پر بہت منفی پڑتے ہیں. یعنی بیماری تنفسی، سانس لینے والی بیماریاں، حلق کی بیماریاں، عفونت والی بیماریاں، ناک سے پانی آنا، آنکھ سے پانی آنے والی بیماریاں، یعنی وہ انفیکشن والی بیماریاں اس کیمیکل کا حاصل ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے آلودگی صدا پر، یعنی آوازوں کی آلودگی کے. اس کے بارے میں ہم نے بہت کم آگاہی حاصل کی ہے. آلودگی صدا یعنی آوازوں کا انسان کے کانوں تک مستقل پہنچنا. کس قسم کی آوازیں؟ آوازیں یعنی شور و گل کی آوازیں، ہارن کی آوازیں، ٹریفک کی آوازیں، فیکٹری کی آوازیں، ایئرپورٹس کے نزدیک جو آبادیاں ہیں ان جہازوں کی آوازیں، یا ریلوے ٹریکس کے پاس جن کی آبادیاں بنی ہوئی ہیں، جو گھر بنے ہوئے ہیں، ان ریلوے ٹریکس کی آوازیں، گاڑیوں کی آوازیں، ٹرک کی آوازیں، کنسٹرکشنز کی آوازیں، یہ ساری آوازیں کہلاتی ہیں آلودگی صدا یا آواز کی آلودگی. اس سے ہوتا کیا ہے عزیزان؟ اس سے ہماری لسننگ ایبلٹی پر فرق پڑتا ہے. یعنی ہماری لسننگ ایبلٹی خراب ہوتی ہے، حس شنوائی خراب ہوتی ہے. اس سے ہمارا حواس، ہمارا فوکس، ہمارا تمرکز ٹوٹتا ہے. اسی آلودگی آواز سے، آلودگی صدا سے ہمارا تمرکز ٹوٹتا ہے. یہاں پر ہم مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ آلودگی صدا کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ہمارے یہاں بہت سارے ممالک میں، بہت سارے کنٹریز میں لائبریری کا کانسیپٹ ہے اور کتاب خانے کا. اور لائبریریز میں ڈفرنٹ اسکول، یونیورسٹی، کالجز میں جو لائبریری کا کانسیپٹ ہے، وہ لائبریری کا کانسیپٹ میں ایک جو مہم ترین شرط ہے اس کی، وہ ہے پن ڈراپ سائلنٹ. ایک اس کی شرط ہے پن ڈراپ سائلنٹ. پن ڈراپ سائلنٹ کہتے ہیں، یہ اصطلاح ہے. اس اصطلاح سے ان کا ایک معنی ہے، ان کا ایک منظور ہے. یعنی کیا پن ڈراپ سائلنٹ؟ یعنی اس قدر سکوت کیا جائے، اس قدر خاموشی ہو کہ جو پن ہے یا سوئی ہے، ایک ناچیز چھوٹی سی چیز ہے، پن ہے، وہ اگر زمین پہ گرے تو اس کی آواز آئے. یہ ایک اصطلاح ہے. پن گرنے کی آواز تو نہیں آتی، مگر اس کو کہتے ہیں پن ڈراپ سائلنٹ. یعنی اپنی پوری کوشش کریں کہ اتنی خاموشی ہو لائبریری میں. کیوں لائبریری میں خاموشی ہو؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ جو کتاب پڑھ رہے ہیں، جو مطالب پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کا تمرکز ضروری ہے، اور تمرکز کے ذریعے
آپ اس مطالب کو کتاب سے اپنے مغز میں لے کے جائیں گے، اور مغز میں جا کے جب پروسیسنگ کریں گے تو اس کو درک کریں گے، اور درک جتنا اچھا کریں گے اسی اچھے درک کے ساتھ آپ اس کو معاشرے میں یا پڑھائی میں یا اپنے تعلیمی مراکز میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یعنی تمرکز کے لیے سکوت، تمرکز کے لیے خاموشی. تو جب ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ تمرکز ضروری ہے تو پن ڈراپ سائلنٹ تو نہیں، مگر ہم کم سے کم سائلنٹ یا اپنی زندگیاں جہاں گزار رہے ہیں وہاں تو خاموشی کر سکتے ہیں، وہاں تو یعنی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ وہ صدا ہم تک نہ پہنچے. ٹریفک کی صدائیں، ٹریفک کی آوازیں، ٹرین کی آوازیں، ہارن کا تو کلچر ہے ہمارے پاکستان میں، ہارن کا کلچر ہے. بہت سارے ممالک میں ہوگا کیونکہ ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں صرف اپنے قوم کی اچھائیاں اور برائیاں پیش کرنی ہے. تو یہ جو ہارن کلچر ہے، یعنی ہارن عبادت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک واجبات میں سے ایک انسان جو میجر روڈ سے آ رہا ہے، جب وہ لیس امپورٹنٹ روڈ سے گزرے گا یا گزرنے والا ہوگا تو ایک ہارن دے گا، اور یہاں پر لیس امپورٹنٹ روڈ سے جو آ رہا ہے یہ ہارن سن کر اپنی اسپیڈ کو کم کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہارن دینے والا جاہل اور احمق تھا، اس نے ہارن کے ذریعے وہ کیا. کیونکہ یہ لوگ قانون کے پابند نہیں ہیں تو اسی لیے لیس امپورٹنٹ روڈ سے جو آ رہا ہے وہ بھی اندھا اور بہرا ہے. یعنی اندھا اور بہرا شخص اور جاہل اور احمق انسان، یہ دونوں کا جب مرکب ہوتا ہے تو ایک کلچر بنتا ہے ہارن کلچر، جو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ بہت زیادہ رائج ہے کہ شعور نہ دو، ٹریفک کے قوانین کو پائمال کرو، آگاہی مت دو، چالان ان کا مت کاٹو، اسٹاپ سائنس اور سگنلز اور اس طرح کی چیزوں پر ان کو کچھ مت کہو تاکہ ان کا ہارن کلچر بنے. بہت ساری ایسے ممالک، ویسٹرن ممالک میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہارن ایک معین وقت کے بعد ممنوع ہے، آپ ہارن نہیں مار سکتے. یعنی ہارن مار کے آپ اپارٹمنٹ سے کسی کو نیچے بھی نہیں بلا سکتے ایک معینہ وقت کے بعد. کیوں؟ کیونکہ ہارن ہے صدا، ہارن ہے آواز، اور اس کی آواز کی اذیت لوگوں کی زندگیوں میں خلل ڈالتی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. کسی بھی قسم کی آواز ہو، عزیزان ہمیں آوازوں سے اپنا پیچھا چھڑانا ہے، اپنا سیکیور کرنا ہے اپنے آپ کو آوازوں سے. کسی بھی قسم کی آوازیں جب مقرر مستقل آپ کے کانوں تک پہنچتی ہیں تو اس سے کیا آتا ہے؟ آپ کے اندر غصہ کریٹ ہوتا ہے، آپ کا حواس ادھر ادھر ہوتا ہے، آپ کا فوکس، تمرکز ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی لسننگ ایبلٹی پہ بھی منفی اثرات رونما ہوتے ہیں. اس کے بعد تیسرا ماحول کی آلودگی میں ہم نے ڈسکس کیا آلودگی ہوا، آلودگی آواز، اور تیسرا ہے آلودگی آب یعنی پانی کی آلودگی. پانی کی آلودگی میں اس میں سب کو پتا ہے کہ یہ کارخانے، ٹیکنالوجیز، یہ انڈسٹریز، ان کے ضائعات، ان کے کیمیکل سے ملا ہوا ویسٹیج، یہ سارا جا کر مکس ہوتا ہے فاضلاب سے، اور یہ فاضلاب کسی طرح کا پروسیسنگ کرنے کے بعد دوبارہ اس پانی کو یوز میں لے کر آتے ہیں، کسی قسم کے یوز میں جو انسانی صحت کے لیے بھی ضروری بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یہ پانی کیمیکل سے ملا ہوا یا منرل کسی اس کو پروسیس سے نہیں گزارا گیا، یا اس کا پروسیس ایسا تھا کہ اس کے اندر رنگ اور بدبو رہ گئی ہے، رنگ اور بدبو اس پانی میں رہ گئی ہے. اس سے دو چیزیں مختل ہوتی ہیں، ایک انسان کی پانی پینے کی ضرورت، اور دوسرا کیا؟ دوسرا ہے تفریحی مقامات یعنی پکنک اسپاٹس. بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب پکنک اسپاٹس پہ دریا کے کنارے، نہر کے کنارے کہیں گئے تو وہاں پر سمندر کے کنارے آپ کو ایک کیمیکل کی اسمیل آ رہی ہے، یا پانی آئلی ہے، پانی سے بو آ رہی ہے، ایک تھنفر ہے پانی میں. یہ سب ٹیکنالوجی کے وہ کیمیکلز اور ضائعات کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کا کام ہے پانی کو کنٹرول کرنا، جن کا کام ہے پانی کے محکمے کو صاف کرنا. یعنی یہی منرل واٹر جو آج بہت سارے شہروں میں اور بہت سارے وہ سرحدی علاقے یا جو دوسرے کنٹریز سے نزدیک ہے وہاں پر پانی پہنچنے کی پرابلم ہے، اور جو پانی وہاں پر پہنچ رہا ہے یا بارش کا پانی ہے اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں، اور انڈسٹری کا، ٹیکنالوجی کا، کیمیکل سے ملا ہوا، ضائعات کا ملا ہوا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہے.
تو یہ جو ہم نے ماحول کی آلودگیاں یہاں پر ڈسکس کی ہیں عزیزان، دیکھیں ایک بات ہوتی ہے ریزنیبل، ایک بات ہوتی ہے حقیقت. جب حقیقت کی بات کی جاتی ہے اور حقیقت کو مان لیا جاتا ہے تو انسان کی عقل اور شعور کہتا ہے کہ بات ایسی کرو، گزارش ایسی کرو، چاہو وہ جو عقل کے پیرائے میں ہو یا ہونے والی بات ہو. ہم ان آلودگیوں کو جو انڈسٹری اور صنعت اور ٹیکنالوجی کے ذریعے انسانی زندگی پر ہوا اور آواز اور پانی کے ذریعے ان کی زندگی کو مختل کرتے ہیں، ہم آپ سے چاہتے کیا ہے؟ ہماری گزارش کیا ہے ان چیزوں کو آگاہی دینے کی؟ دیکھیں ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ ہم اگر ایئرپورٹس کے اطراف میں زندگی گزار رہے ہیں تو اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے اور ایئرپورٹس کو بھی وہاں سے نہیں ہٹا سکتے. تو یہ تو ہے 100% حقیقت. یا وہ فیکٹریز جہاں پر ہم فیکٹریز کے نزدیک یا انڈسٹری کے نزدیک زندگی گزار رہے ہیں اور کسی بھی وجہ سے، کیمیکلز کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے وہاں پر رہنے پر مجبور ہے، اقتصادی شرائط کی وجہ سے ہم ان کو وہاں سے نہیں ہٹا سکتے. دیکھیں عزیزان، یہاں پر جو بہت سارے ہمارے پاکستان میں ایسے علاقے جو ٹرین ٹریکس کے پاس ہیں، جو موٹر ویز کے پاس ہیں اور جو ایئرپورٹس کے نزدیک ہے، وہ علاقے ہمیشہ پسماندہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان باشعور سر و صدا آوازوں والی آلودگی سے دور بھاگتا ہے، ہوا کی آلودگی میں زندگی نہیں گزارتا، پانی کی آلودگی میں بھی اس کو نہیں رہنا. آپ کراچی کی مثال لے لیں کہ کراچی میں ایئر فورس ہے، نیوی کے ہوائی جہاز کے اڈے ہیں، کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. یہاں پر اعتراف میں آپ علاقے دیکھیں، زیادہ تر علاقے اور وہ جو ٹرین ٹریکس کی پٹری والے علاقے ہیں ان کو زیادہ دقت کریں کہ ٹرین ٹریکس کی پٹری پہ جو آبادیاں ہیں وہ سستی بھی ہوتی ہیں اور پسماندہ بھی. کیوں سستی اور پسماندہ ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ انسان جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ اور تھوڑا سا شعور ہے وہ کبھی بھی ایسے سر و صدا اور ایسی آوازوں والے جھنجال میں نہیں جاتا. تو یہ چھوڑ دیا جاتا ہے غریبوں کے لیے، کیونکہ ہماری جیب میں اتنا ہی پیسہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں گھر آرام سے لے سکیں بھلے سر و صدا کے ساتھ. ہم آپ سے چاہتے کیا ہے؟ یہاں پر گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا پاسبل ہو آپ ساؤنڈ پروف کھڑکیوں کا استعمال کریں، جتنا پاسبل ہو. یعنی یہ آوازوں کو باہر سے اپنی زندگی میں جہاں زندگی گزار رہے ہیں، جو آپ کا گھر ہے، آپ کی فیملی ہے، آپ کا مطالعہ ہے، آپ کی اسٹڈی روم ہے، آپ وہاں پر سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ لوگ پوری کوشش کریں کہ ضد صدا کھڑکیاں، ضد آواز کھڑکیاں، ساؤنڈ پروف کھڑکیوں کا استعمال کریں. یعنی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ وہ باہر کی صدائیں، وہ باہر کی آوازیں آپ کی زندگی میں نہ آ سکیں. یا اسی طرح جب آپ باہر ٹریفک میں جا رہے ہیں تو ایسی ڈیوائسز کا یا ایسے ایکوپمنٹ کا استعمال کریں جو آپ کے کان کو بند کر دیں. اگر آپ ٹریفک کے درمیان ہیں، اگر آپ موٹر سائیکل پر ہیں، اگر کار میں ہیں، تو کوشش کریں کہ یہ ٹریفک کا اور یہ ہارن کی سر و صدا آپ کے کان پر نہ جائے کہ آپ کے حصے شنوائی اور دوسری چیزوں کو، آپ کے غصے کو اضافہ کریں. اس کے علاوہ آپ ماسک کا استعمال کریں. ماسک کا استعمال ہمیں کورونا نے سکھا دیا ہے. کورونا نے ہمیں جو اچھی چیزوں میں ایک چیز سکھائی ہے وہ ہے استعمال ماسک. بہت ساری آپ ایئرپورٹس پہ جاتے تھے، آپ بہت بڑی کمپنیز میں جاتے تھے تو وہاں لکھا ہوتا تھا میڈیکل ماسک. میڈیکل ماسک کیوں؟ کیونکہ وہ کورونا جب شروع ہوا تو سب نے اپنی دکانیں چمکائیں، ٹیکنالوجی والوں نے اپنی دکانیں چمکائیں، آن لائن سافٹ ویئرز کے ذریعے. ماسک والوں نے بھی اپنی دکانیں چمکائیں. وہ ماسک جن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے وہ ماسک بازاروں میں آئے، اور وہ جو اچھے والے ماسک تھے وہ مہنگے ہو گئے. کچھ ماسک ہم نے دیکھے کہ کپڑے والے ماسک آ گئے اور وہ کان میں یہاں پر کپڑے میں سوراخ کر کے پہن رہے، کپڑا ہے وہ ماسک نہیں ہے. وہ کپڑے والا ماسک آپ کو کسی بھی کورونا سے تو دور کی بات ہے، ہوا کی آلودگی سے بھی نہیں بچاتا. تو میڈیکل ماسک کیونکہ اس کے اندر قابلیت ہے کہ وہ باہر سے آنے والے وہ کیمیکلز یا وہ زہریلے مواد کو روک لیتا ہے. اور ماسک کو آپ نے استعمال کرنے کے بعد دوبارہ پھینکنا ہے اور نیا استعمال کرنا ہے. اس کو دھونا نہیں ہے کیونکہ دھونے سے اس کی صرف ماسک رہ جاتا ہے مگر اس کی اہمیت اور اس کا وہ دفاع، اس کا ڈیفینس سسٹم ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد
آپ تلاش کریں کہ اعتراف میں، کارخانوں کے اعتراف میں، یا جہاں پر کیمیکلز کا کام ہوتا ہے، یا چھوٹے چھوٹے محلوں میں کوئی کارخانہ بنا ہوا ہے، وہاں پر آپ زندگی نہ گزاریں. تلاش کریں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان ہوا سے دور. یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہوا پانی بدلو، پکنک پہ جاؤ، ناردرن ایریاز میں جاؤ، یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ انسان کی خوشحالی میں ایک اچھا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ جنگل، دریا، پہاڑ، نیچر کے نزدیک جائے، اچھا میٹھا پانی پیے، نیچرل فوڈ کھائے، نیچر کو دیکھے، جانوروں کو دیکھے، اور وہاں جا کے زندگی گزارے کہ بہت اچھا دماغ پہ اثر پڑتا ہے اس کا. یہ اسی لیے ہے کہ ہم نے نیچر کو اپنے آپ سے دور کر دیا. تو یہاں پر ہماری گزارشات میں سے ایک یہ ہے کہ یا نیچر کے نزدیک جا کے زندگی گزاریں، یا نیچر کو، یہی گرین کانسیپٹ کو اپنے گھروں میں لے کر آئیں، اپنے اپارٹمنٹس میں لے کر آئیں، اپنے صحنوں میں، اپنے حیات میں، یعنی اپنی زندگی سے گرین کانسیپٹ کو نزدیک کریں. گرین کانسیپٹ کو جب آپ نزدیک کرتے ہیں تو اس کے جسم پر بھی اور دماغ پر بھی بہت زیادہ مثبت اثرات رونما ہوتے ہیں نیچر کے. اور یہ دانشمندان اور یہ محققان کی ایک رائے ہے متفق ہیں سب اس بات پر، اتفاق کرتے ہیں کہ گرین کانسیپٹ کے قریب زندگی گزارنے سے انسان کی ذہنی صحت بہت بہتر ہوتی ہے. اور جب یہ دو انسانوں کی زندگی کا کمپیریزن کرتے ہیں، مقایسہ کرتے ہیں کہ وہ انسان جو ناردرن ایریاز میں رہ رہا ہے، جو انسان اس ہوا کی پولوشن سے، اس ہوا کی آلودگی سے، پانی کی آلودگی سے، آوازوں کی آلودگی سے دور ہے، اس انسان کی زندگیوں پر آزمائش ہوتی ہے، اس انسان کی زندگی پر تحقیق ہوتی ہے. اور پھر جو شہری علاقوں میں سر و صدا میں اور کیمیکلز میں اور اس طرح کی زہریلے مواد میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کی دماغی اور جسمانی بیماریوں پہ بھی تحقیق ہوتی ہے. تو نتیجہ یہ دیتے ہیں کہ وہ انسان جو نیچر کے قریب ہے اور ان آلودگیوں سے دور ہیں، وہ زیادہ سالم ہیں، زیادہ ہیلدی ہیں. ان کا دماغی توازن اور جسمانی بیماریاں بھی ان میں بہت کم ہوتی ہیں. تو یہ ہماری کچھ گزارشات تھیں کہ ان کو اپنی زندگی میں ماحول کی آلودگی کے اس میں امپلیمنٹ کریں. اس کے بعد دوسرا تھا سائیکولوجیکل ڈیزیزز کا بڑھنا، یعنی ذہنی بیماریوں میں اضافہ ہونا. کس کی بدولت؟ ٹیکنالوجی کے. کس کی بدولت؟ یہی کیمیکلز، یہی انڈسٹریاں، یہی صنعت، اس سے دماغی بیماری میں. اس کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ محققان و دانشمندان، سائیکالوجسٹ اور سائنٹسٹ سب اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ ذہنی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں کس کی میراث ہیں؟ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ اور صنعت کی، انڈسٹری کی. کہ اس میں WHO جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، 1995 میں اس نے اپنی ایک رپورٹ دی تھی، اور اس میں اس نے بتایا تھا کہ ایک جملہ لکھا تھا کہ وہ ٹیکنالوجی جس کو آغاز میں، شروع میں انسان نے خوشحالی سے اپنے گلے سے لگایا تھا، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے گلے پڑ گئی ہے. یا اس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ یہ انسان کے لیے عامل خطر بن گئی ہے، ایک فیکٹر بن گئی ہے، ڈینجرس انسان کی زندگی کے لیے. یہی ٹیکنالوجی جس کو گلے سے لگایا تھا، اب انسان کے لیے ایک عامل خطر میں تبدیل ہو چکی ہے. تو یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے، اور اس کو جا کے آپ ان کی ویب سائٹ پہ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ 1995 میں انہوں نے یہ رپورٹ دی تھی، ساری دنیا کا ڈیٹا جمع کرنے کے بعد یہ لوگ کچھ کہتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ اور صنعت اور انڈسٹری اور کیمیکلز کا دھواں اور ہوا کی آلودگی اور یہ ساری چیزیں کس طرح پش کرتی ہیں انسان کو جسمانی اور ذہنی بیماریاں، سائیکولوجیکل ڈیزیزز ہیں. یہ کیمیکلز جو ہمارے بدن میں جاتے ہیں اور ہم اس کو انہیل کرتے ہیں، یا یہ فوڈ جو ہم کھاتے ہیں کیمیکلز کے، اس کا ہماری دماغی صحت پہ ڈائریکٹ رابطہ ہے، پوزیٹیو رابطہ ہے، ایک پوزیٹیو ریلیشن ہے، لنکڈ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کیمیکلز کے درمیان زندگی گزاریں اور آپ کا دماغی توازن بھی ٹھیک رہے. دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا عزیزان. تو اس کی ٹیکنالوجی کی اور صنعت اور انڈسٹری کی دوسری وجہ کیا ہے؟
साइकोलॉजिकल डिजीजेस या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का, दिमागी बीमारियों का, जहनी बीमारियों का, नफ्सियाती बीमारियों का बढ़ना, उसमें अफजाइश आना, उसमें इजाफा होना। इसके बाद है तीसरा बेकारी। तीसरा बेकारी है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट। जब टेक्नोलॉजी आती है तो हमें पता है कि जब 100 लोग एक काम को अंजाम दे रहे थे, अब एक मशीन आई है जिसने, एक इंसान ने इस मशीन को कंट्रोल करना है या 2 इंसान ने इसको कंट्रोल करना है, 12 घंटे एक या 12 घंटे दूसरा, 24 घंटे इस मशीन को कंट्रोल करेगा। तो 98 पीपल क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए। इसको कहते हैं बेकारी। यानी टेक्नोलॉजी जब आई, जब सनअत आई, जब इंडस्ट्री आई और मशीनों के जरिए इंसानी काम को लेने जा सका, तो यहां पर इंसान हो गया बेकार। और हमने पिछले दरसों में बताया कि बेकार इंसान में बीमारियां कैसे आती हैं, उसमें तन्हाई, उसमें अफसुर्दगी, उसका स्ट्रेस लेवल कैसे बढ़ता है, उसमें जिस्मानी बीमारियां कैसे आती हैं। बेकार है, खा रहा है सो रहा है, खा रहा है सो रहा है, तो इसके अंदर एक मोटापे की वजह से जो बीमारियां आती हैं वो इस पर हमलावर होंगी। फिर बेकार है तो इसको इक्तिसादी शराइत इसकी बहुत कम है। जब इसके बारे हमने पिछले दर्स में डिटेल के साथ डिस्कस किया कि नौकरी, एम्प्लॉयमेंट के होने या ना होने के मनफी और मुस्बत असरात के, वहां जाके आप रुजू कर सकते हैं कि बेकारी यहां पर आमिल खतर है इंसान की जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए। इसके बाद हम मीडिया पे डिस्कस करते हैं। देखिए, मीडिया पर हर इंसान को गिरफ्त हासिल है। मीडिया, किसी भी किस्म का मीडिया हो, मीडिया कहते हैं कि एक ऐसा रास्ता जिसके जरिए आप कम वक्त में ज्यादा मुखातबीन को अपनी बात पहुंचाएं। मीडिया के जरिए आप इसमें ले लीजिए, किताब है, मीडिया है, अखबार मीडिया है, पोस्टर, साइन बोर्ड्स मीडिया है, रेडियो ये भी एक मीडिया है, टेलीविजन ले लें आप, सोशल मीडिया, इंटरनेट, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, हर वो चीज आप अपना कलाम, आप अपनी बात जब दूसरे इंसान तक, मुखातबीन, ज्यादा मुखातबीन तक पहुंचाएंगे और दुनिया भर के मुखातबीन तक पहुंचाएंगे, इसको कहते हैं मीडिया। मीडिया का किरदार अजीजन हमारी जिंदगियों में इतना जरूरी है और इतना मुहिम है कि हम इसके बगैर जिंदगी गुजारना मुहाल समझते हैं, जो कि वाकईयत है। रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मीडिया का रोल, नक्श, उसका किरदार इतना अहम है हमारी जिंदगियों में। मगर जरूरत किस चीज की है? जरूरत है इस मीडिया को कंट्रोल करने की। जरूरत है अपनी जिंदगी में मीडिया की मुदीरियत करें, ना कि इससे पीछे छोड़ाएं। यानी अमीर मीडिया बने, असीर मीडिया ना बने, अमीर बने। मीडिया को अम्र दें, हुक्म दें कि मेरे नजदीक आओ, मुझे तुमसे काम है या मुझे तुम्हारी जरूरत है अपने जिंदगी को गुजारने में। जो आपकी जरूरतें, तालीमी जरूरतें हैं, तहकीकाती जरूरतें हैं, खबर जानना है आपको, जाहिर है आपको इन्फॉर्म्ड रहना है, आपको खबर जानना है, तो आप खबर की हद तक मीडिया को हुक्म करेंगे मेरे नजदीक आओ। मगर मीडिया आपको असीर ना करे। ऐसा ना हो कि मीडिया आपको बुलाए कि मेरे नजदीक आओ। अभी बरअक्स है। जो रियलिटी है अजीजान, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ मीडिया का किरदार ऐसा है कि मीडिया हमें कंट्रोल करता है, ना कि हम मीडिया को। मीडिया के अंदर इतनी ताकत है, इतनी कुदरत है कि आपके अफकार पे, आपके एहसासात और जज्बात पे और आपके अमल को उभारने में, इन 3 चीजों में मीडिया का किरदार आप देख सकते हैं। अपनी जिंदगी में तजुर्बा देखा होगा आपने या दूसरों को देखा होगा जो मीडिया में मुलविस होते हैं, मीडिया यानी एडिक्टेड होते हैं खबरें सुनने के, और ये इंसान खबरें सुन सुन के दिमागी तौर पे पागल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको एक हद तक खबर सुननी थी। खबर जब सुन ली तो टेलीविजन बंद कर दो, कोई और चीज देख लो। मगर ये पॉलिटिकल टॉक शोज और ये मुख्तलिफ किस्म की खबरें और मुख्तलिफ किस्म के, मिसाल के तौर पर हमने देखा गया है कि यूट्यूब पे या टीवी चैनल्स पे दीनी मसलक के बीच में तफरकाबाजी है, मुनाजरा है। और मुनाजरा मीडिया है ना, मुनाजरे से कौन से दीनी मसाइल और तो कौन सा इख्तिलाफ हल होता है? आज तक हल हुआ है? अगर हल हुआ है तो हमें भी आगाह करें। मुनाजरे से एक दूसरे को गालियां देने के अलावा मुनाजरा क्या है? मुनाजरा
وہ مناظرہ ایک چیز سے ڈفرینٹ ہے، وہ علمی مناظرہ، وہ تحقیقاتی، وہ تحمل، وہ حلم، وہ صبر، ان ساری شرائط کے ساتھ مناظرہ کہاں؟ اور یہ جو دو جاہل بیٹھ گئے، ایک شیعہ بیٹھ گیا، ایک سنی بیٹھ گیا ہے، اور دونوں اپنے اخلاقی پستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہمارے یوٹیوب پہ آپ دیکھیں، سب سے زیادہ کسی کو پیسے کمانے ہیں اور اس کی ویڈیو پر ایڈ لگے ہوئے ہیں تو وہ کیا ہے؟ شیعہ سنی مناظرہ، شیعہ سنی کے درمیان مولوی کا مناظرہ، اور حساس موضوعات کو تھامنیل پہ لکھ کر انسان کو ذوق دلاتا ہے، انسان کو پش کرتا ہے کہ اس پہ کلک کرو، اندر جا کے دیکھو۔ کیوں؟ آپ کو یہ میڈیا کی طاقت ہے نا، یہ میڈیا ہے نا آپ کو اپنے نزدیک بلا رہا ہے کہ مجھ پہ کلک کرو۔ اگر آپ سالم انسان ہوتے اور اگر آپ باشعور انسان ہوتے تو کبھی بھی ان ویڈیوز پر کلک نہ کرتے کہ اندر کیا ہے، کیونکہ جب آپ اندر جاتے ہیں تو پھر سنتے ہیں، پھر جو کچھ سنتے ہیں غلاظات، جو اختلافات، اور جس طریقے سے ان اختلافات کو ابھارا جاتا ہے، اس کے بعد تو آپ کا دماغ ہی خراب ہونا ہے عزیزاً۔ اس کے بعد تو آپ کی دماغی صحت کا سائیکالوجسٹ بھی میرے خیال سے کوئی 20 سیشنز کے بعد بھی شاید کسی نقطے پہ نہ پہنچ سکے، کیونکہ آپ نے وہ جاہلوں کا مناظرہ دیکھ لیا ہے، یا آپ نے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے جاننا انسان کی ضرورت ہے، جاننا، مگر جاننے کے ذرائع آپ نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں۔ یہ انفارمیشن، یہ اطلاعات آپ تک کیسے پہنچنی ہے؟ آپ امیر بنے، آپ حاکم بنے، آپ میڈیا کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اور ویب سائٹس اور آرٹیکلز کے ذریعے اس اطلاعات کو حاصل کریں، نہ کہ دو جاہل انسان آپس میں بیٹھ کر لائیو سیشن کر رہے ہیں۔ اور یہ مثال کے طور پہ یہ جاہل ترین شخص آج کے دور میں اگر آپ کو دیکھنا ہے زندہ، تو یہ اللہ یاری کو دیکھ لیں، آپ اللہ یاری کو دیکھ لیں کہ یہ کس طرح سے بدتمیزی اور پھستی کے ساتھ، یعنی اس انسان کی شخصیت ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو پورے شیورٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ یاری کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں، ایک اچھے سائیکالوجسٹ کے پاس، تو اس سائیکالوجسٹ نے اللہ یاری کے بارے میں کہنا ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، نہ یہ شخصیتی طور پہ، نہ یہ فکری طور پہ، نہ یہ اور کسی حوالے سے ساؤنڈ شخصیت کا حامل نہیں ہے۔ یعنی یہ پیسہ کمانے کے لیے ایک ذریعہ ہے، حساس موضوعات کو حساس ترین ملکوں میں، حساس ترین شہروں میں ابھارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کے نزدیک جاتے ہیں۔ تو ہماری گزارش ہے کہ یہ اللہ یاری اور اس جیسے دوسرے لوگ جو آپس میں بیٹھ کے شیعہ سنی مظاہرہ کر رہے ہیں، تو مناظرہ نہیں کر رہے، یہ تو اپنی جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہر دو۔ اور اس قدر بدتمیزی اور اس قدر پھستی، اخلاقی پھستی، اس قدر گھمانا پھیرانا آیات اور حدیثوں کو، اس قدر اسکالرز کا اور علماء کا مذاق بنانا، یہ مناظرہ نہیں ہے۔ مناظرہ کر کے آپ نے کون سے دو لوگوں کو مناظرے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کسی ایک بات پہ متفق ہو جاتے ہیں؟ کون سے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 20 نشستوں کے مناظرے کے بعد آپ نے کب دیکھا کہ ایک انسان بولتا ہے بھائی میں تمہاری بات مان گیا؟ دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور مناظرے سے پہلے یہی مناظرہ یہ جو یوٹیوب وغیرہ پہ ہوتا ہے، وہ علمی مناظرہ کہاں؟ یہ تو جہالت کا مظاہرہ ہے، جہالت۔ یعنی کوئی بھی باشخصیت انسان اس وقت اللہ یاری جس دین کو پیش کر رہا ہے اس کا وہ نہیں کر سکتے، آپ تائید نہیں کر سکتے کہ یہ اخلاق اہل بیت ہے یا نہیں۔ یہ تو توہین ہے، یہ تو اہانت ہے، یہ تو دوسرے کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑے لاکھوں لوگ جو اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ اہل بیت نے کب آپ کو بتایا کہ اس طرح سے مناظرہ کرو کہ دوسروں کی اہانت کرو؟ آپ نے دوسرے کے مقدسات کو نہیں چھوڑا، کوئی بات نہیں، مگر آپ کا اخلاق کہاں ہے؟ آپ کی شخصیت کیوں اتنی پست ہے؟ آپ نے کیوں اخلاق اہل بیت کا دامن چھوڑا؟ اگر آپ نے تعلیمات اہل بیت کو لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، لوگوں کو سادہ لوگ جو لوگ ہیں میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ نے پیچھے ابو الفضل عباس اور امام حسین اور امام علی کے نام لگائے ہوئے ہیں،
تاکہ آپ ایک شیعت کی نمائندگی کریں. یہ کب تشیع بنا؟ یہ تشیع تو نہیں ہے. تشیع تو اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے. تشیع تو اتنا بدتمیز نہیں ہوتا جتنا یہ شخص اللہ یاری ہے. یہ تو تشیع کی نمائندگی نہیں کر رہا. ایک بات کو کرنے کے 10 طریقے ہوتے ہیں عزیزان، مگر اگر ایک انسان 10 طریقوں سے بی حرمتی اور بی احترامی کر کے دوسروں کے دلوں کو توڑے، دوسروں سے جھگڑا کرے اور بدتمیزی کرے، اور لائیو بدتمیزی کرے، بدتمیزی کو ریکارڈ کر کے اس کو پخش کرے، اور اسی بدتمیزی کی ویڈیو میں فحش ترین ایڈورٹائزمنٹ بھی آئے، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو پیسہ کمانے کی مشین ہے. یہی انسان، اس کو میرے خیال سے حوضے میں کچھ ملا نہیں تو اس نے اپنی دکان کو جو لوگ خیانت کرتے ہیں ان سے جوڑ کر اب اس نے پیسے کمانا ہے. شیعت کے درمیان تفرقہ بازی ڈالنا یہ اللہ یاری ہے. تو ہم نے بتایا اللہ یاری خود ایک منفی میڈیا ہے، میڈیا کے منفی اثرات میں سے ایک ہے. تو نہ اس کی باتوں کو سنیں اور اس کی بدتمیزیوں کو آشکار کریں. یہ جس طرح سے دوسرے مسلک کے لوگوں سے بات کرتا ہے اور جس بدتمیزی سے، جس اخلاقی پستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کو حق نہیں ہے اپنے پیچھے امام علی علیہ السلام کا نام لگانے کا. اس کو حق نہیں ہے ابو الفضل العباس علیہ السلام کا نام پیچھے لگانے کا اور پھر بدتمیزی کرنے کا. لوگوں سے بدتمیزی کرنے کا اتھارٹی اہل بیت نے نہیں دی ہے کسی کو. کم سے کم امام کی تعلیمات میں ہے کہ ہمارے لیے عزت و فخر کا باعث بنو، ہمارے لیے ننگ و آر مت بنو. تو یہ آپ نے دیکھا کہ میڈیا کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہی میڈیا کے منفی اثرات لوگ اس کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے اندر غم و غصے کی کیفیت طاری ہوتی ہے. یہ اسی اثرات ہے. دیکھیں جب آپ میڈیا پر کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو احساسات، آپ کے جذبات ابھرتے ہیں. یہ جو آپ کا خوش ہونا اور آپ کا غمگین ہونا میڈیا کے ذریعے، خبر کے ذریعے یا کوئی ٹاک شو کے ذریعے، یا یہی جاہلانہ مظاہرے جس کا نام مناظرے رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھنے سے جب آپ کو غصہ آتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی یہی میڈیا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس نے آپ کے ذہن پر اثرات ڈالے ہیں، اور ذہن نے آپ کو حکم دیا ہے کہ غصہ آئے تمہیں. سنی کے لیے غصہ ہے، شیعہ کے لیے غصہ ہے، اس عالم کے لیے غصہ ہے. یہ آپ کے لیے اندر غصہ آنا آپ کی صحت کے لیے تو اچھا نہیں ہے. غصہ آپ کو دشمنان دین خدا کے لیے کیوں نہیں آتا؟ آپس میں بیٹھ کے ایک تفرقہ باز آتا ہے آپ کو اور بندر کی طرح نچاتا ہے اور سب نچتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، ویو بھی کرتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس انسان پر جو پیسے کمانے کے لیے آیا ہے، اس انسان پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ آپ کی ذہنی صلاحیت، آپ کی دماغی صحت اس سے خراب ہو رہی ہے. تو میڈیا کے کردار میں سے ایک یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ کو عمل پہ ابھارتا ہے، بہت زیادہ آپ کو عمل کی طرف ابھارتا ہے. یعنی ایران میں آپ دیکھیے کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پر ایک سانحہ رونما ہوا اور ایک خاتون مہسا امینی نام کی، وہ ایکسیڈنٹلی مر گئی، اور اس کے مرنے کے بعد یہاں پر مظاہرے شروع ہوئے ایران میں، اور میڈیا نے جو رول ادا کیا ان مظاہروں میں وہ بہت کلاسیکل ہے. اور دشمنوں کا میڈیا ایران انٹرنیشنل کے نام سے اور منوتو اور یہ دوسرے شبکے اور چینلز ہیں جو باہر سے لیڈ ہوتے ہیں، اور انہوں نے کلپ بنا کے لوگوں کے جذبات کو ابھارا. اتنا جذبات کو ابھارا کہ لوگ اپنی ناموس کو بغیر پردے کے لے کر باہر روڈوں پہ آ گئے، اور عورتوں نے اپنے حجاب کو گھما کے آزادی کے مطالبے کیے. یہ کس نے؟ یعنی میڈیا کے اندر اتنی طاقت ہے نا، آپ کے عمل کو ابھارتی ہے. سارا کام ان مظاہرات میں میڈیا کا تھا. یعنی ہم بھی اس کو دیکھ رہے تھے مستقل کہ وہاں سے یورپ کی کنٹریز سے، دوسری کنٹریز سے کلپس آتے تھے اور لائیو بندہ بیٹھ کے ان کے جذبات کو ابھار رہا ہے کہ آپ نے تھکنا نہیں ہے، اور یہ حکومت بدلنے والی ہے، اور یہ انقلاب ختم ہونے والا ہے. آلو ٹماٹر کی دکان بند کر رہے ہیں کیا انقلاب کو؟ انقلاب خدا کا دیا ہوا انقلاب ہے. انقلاب امام زمانہ کی لطف سے، امام زمانہ کی مدد سے ہے. تو اس کو دشمن اس اوچھے ہتھ کنڈے اور چیپ حرکتوں سے تو نہیں
ہٹا سکتے ہیں، مگر ہم نے دیکھا کہ پست ترین افراد میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بہکا رہے تھے، لوگوں کو بول رہے تھے کہ آزادی ملنے والی ہے اور زندگی آزادی آ رہی ہے، اور ان کے احساسات و جذبات کو ابھارا جا رہا تھا اور ان کو عمل کی طرف لے کر آ رہے تھے۔ تہران میں تو بہت برے حالات تھے، لوگوں کو مارنا، چاقوؤں سے لوگوں کو، کتنے پولیس والوں کو مار دیا، اور بہت خراب حالات تھے کہ یہ اگر لطف امام زمان اور لطف خدا نہ ہوتا تو کام تمام تھا۔ مگر اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ انقلاب اسلامی اس قدر مہم ہے اور اس قدر محکم ہے کہ اس فتنے کو بھی کنٹرول کر لیا۔ بات ہم کر رہے تھے میڈیا کی، تو میڈیا کے اندر اتنی قدرت ہے جو آپ کے افکار کو بدل دے۔ میڈیا ایک دیندار انسان کو بے دین بنا سکتا ہے، اور میڈیا ہی ایک بے دین انسان کو خدا سے نزدیک کر سکتا ہے۔ ضرورت اس کو مدیریت، اس کی مینجمنٹ کی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ہے۔ اپنی ضرورت کے لیے میڈیا کے نزدیک جائیں، اور ضرورت جب پوری ہو جائے تو میڈیا سے اپنا تعلق چھڑا لیں، نہ کہ میڈیا آپ کو اپنا اسیر بنائے، ایڈکشن ہو جائے، آپ کو نشئی ہو جائے، آپ کسی بھی چیز کے، میڈیا کے نشہ ہی نہیں ہونا ہے۔ نشہ جس چیز کا بھی ہو انسان کی دماغی صحت پر اثر انداز کرتا ہے۔ جہاں پر میڈیا کی بات آ گئی وہاں پر ہم یہ بھی بات کر دیں کہ تاریخ میں ہمیں معاویہ کا میڈیا دکھتا ہے۔ معاویہ ابو سفیان کا بیٹا، یہ جب شام کے بہت بڑے منطقے میں امیر قرار دیا گیا تو اس نے امام علی سے ریلیٹڈ، امام علی علیہ السلام سے ریلیٹڈ ایک غلط فکر، ایک غلط انفارمیشن اس نے میڈیا کے ذریعے پروان چڑھائی، اور وہ یہ تھی کہ علی تارک الصلاۃ ہے۔ جب علی تارک الصلاۃ ہے تو علی نماز نہیں پڑھتے، بس نماز نہیں پڑھتے تو کافر ہیں، نعوذ باللہ۔ کیونکہ دیکھیں معاویہ کا یہ میڈیا چلانا کہ علی تارک الصلاۃ ہے، جو کہ ایک بہت پست حرکت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے عزیزان، ذلیل انسان ذلیل حرکت کرتا ہے، پست انسان پست بات کرتا ہے۔ چونکہ معاویہ ذلیل اور پست تھا، اس لیے اس نے یہ میڈیا اور یہ خبر بھی پست چلائی۔ اس وقت لوگوں کو، لوگ سادہ تھے، اس وقت یہ حدیثیں اور یہ تفسیریں جو آج ہمارے پاس ہیں کہ امام علی کی نماز اور امام علی کی نماز کی معراج اور ان کی ولایت کی آیت جو قرآن میں ہے، جو ثابت اس شرط سے ہے کہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، یہ اس وقت لوگوں کو نہیں پتہ تھی۔ میڈیا کا ایک کردار ہے حقیقت کو نہ بتانا، اور دوسرا اس کا کردار ہے جھوٹ کو فروغ دینا۔ تو معاویہ نے شام میں یہی کیا، اتنا میڈیا کو پروموٹ کیا، اتنا خبر چلائی کہ لوگوں کے ذہن بن گئے۔ اور جب امام علی علیہ السلام کی ضربت کی خبر اور شہادت کی خبر پہنچی کہ ان کو مسجد کوفہ میں ضرب لگائی گئی ہے، تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ علی نماز تو پڑھتے نہیں تھے، مسجد میں کیا کر رہے تھے، یا اس طرح کی بات ہے۔ یعنی دیکھیے میڈیا کس طرح اثر انداز ہوتا ہے انسان کے ذہنوں پر۔ جب میڈیا اثر انداز ہوتا ہے تو پھر افکار اور عمل اسی سے جنم لیتے ہیں۔ اور یہ جو مولا علی سے جنگ اور یہ جنگ صفین، یہ اسی کا حل تھا۔ جھوٹا میڈیا، میڈیا میں ڈوبے ہوئے لوگ۔ میڈیا کب اپنا اثر دکھاتا ہے عزیزان؟ ایک فارمولا آپ کو یہاں پر بتا دیں۔ میڈیا اپنا کب اثر دکھاتا ہے؟ جب آپ اپنے دماغ میں، ایک شرط ہے میڈیا کے اثر کرنے کی، اور وہ شرط ہے کہ آپ سامنے والی بات پر، سامنے والے شخص پر، یا اس ٹیکنالوجی پر، یا اس ٹاک شو پر، یا اس اینکر پر اعتماد کر رہے ہیں۔ اور کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو ایسے فاسق و فاجر اور منافق شخص پر اعتماد کرے۔ ایک شخصیت سالم، ایک اچھا باشعور انسان جب انتخاب کرتا ہے کہ مجھے کس پر اعتماد کر کے اس سے خبر لینی ہے، تو وہ اپنے معیارات کو دیکھتا ہے۔ آپ بھی اپنے معیارات کو دیکھیں، آپ نہ ان جھوٹے اور فاسق و فاجر اور گنہگار لوگوں پر اعتماد کریں، کیونکہ گنہگار تو آپ کو خبر نہیں دیتا، وہ تو آپ سے حقیقت چھپاتا ہے، وہ تو کتمان حقیقت کرتا ہے، وہ تو آپ سے حقیقت کو پنہان رکھے گا اور آپ کو جھوٹ میں ملوث کرے گا، یا حقیقت کو ایسے الفاظوں کے ذریعے آپ تک پہنچائے گا کہ رنگ حقیقت اس سے چلا جاتا ہے۔
تو میڈیا، یہ جو ہم نے معاویہ بتایا کہ معاویہ کا میڈیا لوگوں پر اس قدر اثر انداز ہوا تھا کہ انہوں نے ججمنٹ شروع کر دیا تھا صرف سننے سے، صرف سامنے والے شخص پہ چونکہ اعتماد کرتے تھے معاویہ پہ، اس اعتماد نے ان کی زندگیوں میں کیا کردار ادا کیا کہ ان کو مولا علی کے مقابلے میں ظلم پر ابھارا اور ان سے جنگ کرنے پر مجبور کیا۔ اسی طرح ہم میڈیا کا کردار پاکستانی الیکشنز میں، انتخابات میں، ٹی وی شو ٹاک شوز میں، پولیٹیکل ٹاک شوز میں، اسمبلیز میں دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھے نا ایسی کلپس کہ لوگ تحمل نہیں ہے ایک دوسرے کو مارنے، ایک دوسرے کو تھپڑ تک مار دیتے ہیں ٹاک شو میں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن بنے ہوئے ہیں، ان کے ذہن بنے ہوئے کسی شخص سے، کسی سیاسی پارٹی کے مطابق، کسی سیاسی پارٹی نے ان کے ذہن بنائے ہیں کچھ کہہ کے، اور جب یہ انسان اسی مخالف سیاسی پارٹی کے نمائندے کے سامنے آتا ہے تو پھر گالی گلوچ کرتا ہے، لڑتا ہے، انسان فرض نہیں کرتا اس کو۔ تو میڈیا کا کردار ہے نا، آپ کے الیکشن سے پہلے میڈیا آپ کا دماغ نہ بنائے جو آپ کے ووٹنگ پر اثر کرتی ہے۔ آپ کبھی ووٹ ڈالیں گے، وہ جس کو بھی آپ ووٹ ڈالتے ہیں وہ میڈیا بنائے، چاہے پیپر میڈیا ہو، چاہے زبان اور بات کی طریقے سے ہو، چاہے تبلیغ کے ذریعے ہو، چاہے ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے ہو، چاہے ایک سائن بورڈ کے ذریعے ہو۔ یہ سارے میڈیا ہیں جو آپ کے فیصلے پر، جو آپ کے انتخاب پر اثر انداز ہوتے ہیں، جو آپ ووٹ ڈالتے ہیں، اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسی سے ہماری ذہن سازی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو میڈیا سے دور کرنا ہے، وہ منفی اثرات جو میڈیا کے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں سالم بنیں، ہماری اجتماعی روابط اچھے ہوں، ہماری دوستیاں یہ میڈیا پر مناظرے دیکھنے سے خراب نہ ہوں۔ اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی اور میڈیا ان دونوں کے سے اپنی ضرورت کے مطابق جائیں۔ اپنی ضرورت کے مطابق جب ان دونوں سے چیزیں لیں گے تو آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت بہت بیٹر رہے گی۔ تو ہم نے یہاں پر اپنے اس سلسلے کو تمام کیا، بہداشت روانی اور مینٹل ہیلتھ ان دی لائٹ آف اسلامک ریسورسز، یا اس کا اردو عنوان دماغی صحت اسلام کی نگاہ میں۔ آج یہ 15واں لیکچر، ہمارا 15واں درس، اس کو ہم نے تمام کیا۔ اس کے بعد ہم ایک اور موضوع اور ایک اور دلچسپ کتاب جو سائیکالوجی اور اسلام کو ہماری زندگی میں آگاہی کا کردار ادا کرے، اس کو لے کر حاضر ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد